دا فیڈ، چوگا، خوراک، غذا، بائی احمد ندیم قاسمی اپنے دور کا سب سے بڑا ادیب ہے۔ اس پوئم میں بتایا ہے ایک بی چڑیا ہے مادر سپیرو، اس کے پاس ایک ملٹ، ایک باجرے کا دانہ ہے، 10 اس کے بچے ہیں جن کو ایک دانہ توڑ توڑ کر کھلاتی ہے، تسلی دیتی ہے۔ ہولڈنگ اے گرین آف ملٹ ان ہر بیک، اپنی چونچ میں باجرے کا ایک دانہ لیے ہوئے، پکڑے ہوئے، دا مادر سپیرو، بی چڑیا ہیز کم ٹو فیڈ، آئی ہے چوگا دینے، غذا دینے بچوں کو۔ دا ینگ ونز آر سو ٹائنی اینڈ اسمال، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت مختصر اور چھوٹے ہیں۔ فرام ہیڈ ٹو ٹو، یہ سر سے لے کر پاؤں تک، دے آر بیکس، یہ کچھ بھی نہیں نظر آتے سوائے چونچ کے۔ چھوٹے بچے ہیں، سائز چھوٹا ہے جسم کا، بھوک اتنی ہے کہ پورا منہ کھول دیتے ہیں، سرخ۔ when they cry، جب وہ روتے ہیں، چیختے ہیں تو چونچ ہی نظر آتی ہے، بھوک ہی بھوک نظر آتی ہے۔ one grain to be fed to the 10 young ones، ایک گرین اور کھلانا ہے 10 بچوں کو۔ در حقیقت یہ بیہائنڈ دا اسکرین ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے، جہاں ایک گھر میں 10 بچوں کی کفالت کرنے والا ایک والد، ایک ماں۔ 3 کروڑ لوگ کماتے ہیں، 17 کروڑ بیٹھے کھاتے ہیں۔ دس از دا المیہ آف پاکستان۔ ٹو ہوم دا مادر سپیرو شوڈ فیڈ، کس کس کو بی چڑیا خوراک دے۔ کنجوائننگ بیک ود بیک، وہ چونچ سے چونچ ملاتی ہے۔ ود ہوم شوڈ شی سلائس، کس کس کو تسلی دے، کس کس کو دانہ کھلائے۔ فسرنگ دا آئٹم، اس چھوٹے سے دانے کو توڑے، چھوٹے سے دانے کو توڑنا۔ یو ہیو لرن ٹو ویپ، بچوں تم نے تو سیکھا ہے رونا۔ اینڈ ویل، چیخو پکار کرنا۔ ان اے لاؤڈ ٹون، اونچی اونچی آواز میں۔ سپلٹنگ دا گرین، دانے کو توڑنا۔ دانے کو توڑنا کتنا محال ہے، جیسے اوپر اس نے کہا فسرنگ دا ایٹم، ایٹم ایک دانے کو، فسرنگ توڑنا، یعنی ایک دانے کو توڑنا کتنا محال ہے۔ کس کس کو دانہ ملے، کس کس کو کیسے توڑ کر تقسیم کروں، اور پھر کیسے انصاف کروں، اور کس کس کو تسلی دوں۔ سیم از دا سچویشن ود دا مادر اینڈ دا پور ریجنس۔ پور ریجن سے مراد دیکھنے ہیں تو راجن پور، رجان، ان ایریاز میں، جم پور، ان ایریاز میں جا کر دیکھیں۔ سیم از دا کنڈیشن۔ یو ہیو لرن ٹو سیٹ لائف آن فٹ، تم نے سیکھ لیا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، زندگی کو اپنے دم پر جینا سیکھ لیا ہے۔ کوڈ یو سپلٹ دا گرین، کیا ہماری زندگی میں اپنے دم پر جینے کا مقصد پھر یہی ہے کہ ہم نے غذا مکمل حاصل نہیں کر پانی، ہم نے ایک ہی دانے کو توڑ کر تقسیم کے مسائل سے دوچار ہونا ہے، ایک ہی دانے کو توڑنے کے مسائل سے دوچار ہونا ہے، اور تسلی دینے کے مسائل سے دوچار ہونا ہے، یا ہمیں غذا پوری ملے گی؟ اور جو غذا پوری ملے گی، کیا اس کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، یا دانے کو توڑنا؟ فلسفی نہیں سمجھ رہے، سمپل بات ہے۔ غربت سے نکل کر امیر ہونا اپنے دم پر، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی مترادف ہے، یا
غربت کے ساتھ جینا سیکھ لینا، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والی بات ہے۔ میرے خیال میں پوئٹ یہاں پر یہی ملال کر رہا ہے، کیا تم نے جینا سیکھ نہیں لیا؟ کیا تم اپنے پاؤں پر اپنے دم پر جی نہیں سکتے؟ کیا تم اب دانے کو 10 بچوں کے لیے توڑنے کا فن جان نہیں گئے؟ ہائے 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 ہائے، لگتا ہے پوئٹ کو پتہ نہیں تھا، پوئٹ بڑی باتیں کر گیا ہے۔ ون گرین ٹو بی فیڈ، ایک دانہ ہے کھلانا ہے، ٹو دا 10 ینگ ونز، 10 بچوں کو۔ تو مارل کیا نکلا؟ دس از اے اسٹوری آف آور سوسائٹی، پور سوسائٹی، کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ماں کو 7 8 10 بچوں کو سنبھالنا۔ غریب لوگوں کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سنگل انٹرٹینمنٹ بچے پیدا کرنا ہوتا ہے اور بچوں سے کھیلنا ہوتا ہے چھٹی کے دن۔ سو نائس آف یو۔ اور میں نے پھر 4 کویشچنز بنائے ہیں اس پوری پوئم کے، اور 40 کویشچنز کو کور کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک پیراگراف جو ہر سٹینزا جو اس پوئم سے آئے گا اس کا ریفرنس کنٹیکسٹ ایکسپلینیشن ہوگا، 5 نمبر کا ہے۔ آپ کو یقیناً اس میں سے 4 مارکس ملیں گے، دس از پرامس۔ نوٹس 1500 اینڈ واٹس ایپ 0333 4655 305۔ دس از یور ہوسٹ لیکچرر ایڈوکیٹ ایم کے بھٹا۔